ورنہ لوگوں کے بہت اچھے اچھے سسٹم ہیں. اب آپ اگر برطانیہ کی بات کریں وہاں تو کوئی ریٹن آئین بھی نہیں ہے لیکن بہت اچھے سے سسٹم چل رہا ہے ان کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسئلہ پھر ہمارے لوگوں میں ہے, مسئلہ سسٹم میں ہے, کہاں پر مسئلہ ہے؟ بالکل بالکل لوگوں میں ہے. اور کدھر ہے؟ لوگوں میں ہے. ہمارے کو پرفیکٹ سسٹم دے, ہم اس کو امپرفیکٹ کر دیں گے. دیکھیے بات سیدھی سادھی ہے, یہ عجیب سا ملک ہے. ادھر جو ڈکٹیٹرز آتے ہیں وہ ڈیموکریٹس بننا چاہتے ہیں. مشرف آیا, وہ الیکشن جیتنا چاہیا. بھائی تم آئے کیسے ہو؟ تمہاری کنسٹیٹیوئنسی کیا تھی؟ تمہاری کنسٹیٹیوئنسی تم نے مارشل لاء لگا کے آئے تھے. تم کیسے ڈیموکریٹ بن سکتے ہو؟ اور جو ڈیموکریٹس آتے ہیں نواز شریف کی طرح, وہ ڈکٹیٹرز بننا چاہتے ہیں. وہ ہر چیز چاہتے ہیں اپنے ہاتھ میں ہو. پارلیمنٹ کو وہ سمجھتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے, ربر سٹیمپ ہے. دونوں سمجھتے ہیں پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہے. تو دیکھو ایوب خان نے کیا کیا؟ وہ بھائی کانسٹیٹیوشن کو اگنور کر کے اپنا کانسٹیٹیوشن میں جس میں لگا ہوا تھا کہ اس کے بعد سپیکر آئے گا, وہ یحییٰ خان کو بنا دیا. اور کسی نے کہا بھائی تم کر کیا رہے ہو؟ کہتا ہے باہر میں جائے. دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے, لک ایٹ دی کائنڈ آف پیپل جو ہمارے اوپر انفلکٹ ہوتے ہیں, خود اپنے آپ کو انفلکٹ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بڑی اچھی بات کی تھی عمران نے. اس نے یہ کہا تھا کہ بدلو, یہ نہیں کہ ایک نیا سسٹم لاؤ آؤٹ آف دس تھنگ. دیکھیے کیا چیزیں ہمیں چاہیے, آپ کو اور مجھے کیا چاہیے. ہمیں ایک چیز چاہیے فوراً, امیڈیٹلی. 4 پروونسز 230 ملین, یہ 5واں پروونس تو اب بنا ہے. 4 پروونسز 220 ملین کسی جگہ کسی ملک دنیا میں نہیں ہے. نہ ہندوستان ہے, نہ بنگلہ دیش ہے, اینی پلیس. یہ کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ خدا کے لیے کم سے کم 2 ڈزن پروونسز چاہیے ادھر. ایک دوسری بات ہے, آپ کو ڈائریکٹ الیکشن سے کیا برا لگتا ہے بھائی؟ سینٹ کو ڈائریکٹ کرو, پریزیڈنٹ ڈائریکٹ کرو, پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ڈائریکٹ کرو, اور اسمبلیز کو ڈائریکٹ کرو. اور اگر آپ کو پریزیڈنشل سسٹم چاہیے تو پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹ کرو. اور یاد رکھو پاور مسٹ ڈیوالو. 18th امینڈمنٹ جو بھی آپ سوچے, 18th امینڈمنٹ میں ایک چیز میں 18th امینڈمنٹ از ویری گڈ. اس نے کہا پاور ڈیوالو کرو, گراس روٹس تک. نہیں کرتے. اور ایسے ایک دو اور ایسے اچھے قانون بنا دیں, مثال کے طور کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس چھوڑیں, 2/3 سے نکالو ان کو. اگر 2/3 سینٹ اور اسمبلی میں ہے جب ان کو نکالو. یہ پھر یہ جو ہر قسم کی یہ جو تانی چلتی رہتی ہے وہ ختم ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے, انسرٹینٹی بھی رہتی ہے. جی, اور الیکشن کمیشن کو خدا کے لیے میک اٹ اسٹرانگ, میک اٹ ارریپلیسبل. اس کو صرف ایک ہی وجہ ہونا چاہیے الیکشن کمشنر کو نکالنے, وہ اگر وہ کرمنل کوئی ایکشن کیا اس نے. اور معاف کریے, سب سے بڑی چیز میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی جوڈیشری کے کس قانون کے تحت وہ چل رہے ہیں. میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں, یہ اچکزائی صاحب کا جو رولنگ ہے, آپ نے کبھی ایسا ججمنٹ کسی اور ملک میں دیکھا ہے؟ الیکٹرانکلی آپ نے دیکھا ہے کیا ہوا؟ وہ کنسٹیبل کو, ہاں وہ اس کی پوری فوٹیج موجود ہے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ جی ثبوت نہیں ہے. سوچئے گلو بٹ, ہم نے سب دیکھا وہ چھڑی لے کے ونڈ اسکرین چھوڑتا ہے. ہائی کورٹ نے کہا نو ویری رائٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی چینجز کچھ ہونی ضروری ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ایک منٹ رکے, دیکھیں ایک منٹ رکیں, جی کمپلیٹ کر لیجیے. لیٹ می فنش. میں نے 3 ایگزامپل دیکھیں, پڑھ کے ایگزامپلز دیتے ہیں آپ تو بات ہی نہیں کرنے دیتی ہیں, ہر چیز پہ کاٹتی ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں. اب ایک جج, سپریم کورٹ جو ہے ایک جج کو اپوائنٹ کرتا ہے, پارلیمنٹری کمیٹی کہتی ہے جی یہ جج تو ٹیکس بھی نہیں, یہ جو جس کو آپ نے اپوائنٹ کیا ہے یہ تو ٹیکس نہیں دیتا, اس لیے اگر دیتا ہے تو وہ رپورٹ میں نہیں ہے, اور اگر نہیں دیتا ہے تو چوری کر رہا ہے. اس کے معنی اس کا کس قسم کا پریکٹس ہے بھائی؟ جج کا, اینڈ ہی از بینگ میڈ اے جج. اور کیا نتیجہ ہوا؟ جج سپریم کورٹ نے کہا تو آپ کا کیا کام ہے ہمارے اپوائنٹمنٹ سے؟ واٹ از دس ڈیم اٹ؟ یہ کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کا پوائنٹ اور نہیں ہوں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا یہ قانون ایسا نہیں بنا ہے کہ جس میں جو ویڈیو ہے اس کو بطور ثبوت جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے. لیکن میں اس پہ خرش ہو رہی ہوں تو کوئی لا ایکسپرٹ اس پہ رائے دے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, مجھے ایکسپلین کرنے دیں کیوں آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہلالی صاحب میں ذرا تھوڑی سی, عمران ایک منٹ مجھے پلیز بتائیں.
اچھا چلیے آپ ختم کریں. اچھا اس میں بات میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1984 میں ایک ایکٹ تھا قانون شہادت. اس کو ہم لوگوں نے, کون سا ایکٹ تھا آپ کو پتہ ہے عمران صاحب؟ آپ کو پتہ ہے یہ کون سا ایکٹ ہے؟ 1872 کا برٹش ایویڈنس ایکٹ کو انہوں نے 1872 کے ایکٹ کو لے کے 1984 میں 95% پاس کیا ہے. اب آپ کو پتہ ہے الیکٹرانک ایویڈنس از ناٹ ایکسیپٹڈ, آپ کو پتہ ہے کہ آڈیو ایویڈنس از ناٹ ایکسیپٹڈ. یار یہ فورینسک ایویڈنس از ناٹ ایکسپیکٹڈ. خدا کے لیے بھائی ویئر ڈو وی, کس صدی میں آپ رہ رہے ہیں؟ ہم نے ریوائیو ہی نہیں کیا اپنے قوانین کو, دور جدید کے مطابق ماڈرنائز ہی نہیں کیا. صحیح ہلالی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا وہ صرف قانون شہادت پہ لاگو نہیں ہوتی. ہاں وہ تو ایگزامپل میں یہ بات کر رہے ہیں نا. پولیس ایکٹ دیکھ لیں, آپ پولیس ایکٹ دیکھ لیں, انگریز نے کالونیل اس پہ اپنی یہ پولیس بنائی تھی. ہم آج تک وہ کر کے اسی سسٹم پہ چل رہے ہیں. تھوڑی بہت اس میں تھوڑا بہت تو ہوتا رہتا ہے, لیکن بیسک آپ دیکھیں تو وہی قوانین ہیں, وہی ساری چیزیں ہیں جو اس ایکٹ میں تھی. پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم اس بات کی ہے کہ ہم آ کے جب بھی حکومتیں بنتی ہیں تو حکومتوں میں شامل تمام لوگ کسی بھی جماعت سے ہوں, وہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں, لیکن کیا انہوں نے واقعی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ ہلال صاحب, عمران خان صاحب آپ کے خیال سے کیوں فی الحال بہت زیادہ اس طرح سے کامیاب دکھائی نہیں دے رہے ہیں پرفارم کرنے میں؟ کیا یہ سسٹم کی خرابی ہے یا ان کی اپنی خرابی ہے؟ نہیں, یہ ان کی بھی خرابی ہے اور سسٹم کی بھی خرابی ہے. ان کی کیا ایکسپیرینس ہے گورننس میں؟ آپ مجھے بتائیں. کیا انہوں نے 20 سال تک 11 لوگوں کو گورن کیا؟ یہ کیا ان کا کیا یہ ہے؟ آف کورس مینجمنٹ, ایڈمنسٹریشن, ہیومن, یہ سب. یہ دیکھیے میں عمران خان کے بارے میں انہوں نے جو بات کی ہے ویسے صحیح تھا, مگر ایکچولی پروبیبلی اپلائز ٹو ہم آلسو. میں آپ کو صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کس قسم کا سسٹم ہے کہ ایک ادارے کو اپنے سلیکشن, اپنے پوسٹنگ, اپنے پروموشن, اپنا رکھنا, اپنا نکالنا, ہاؤ کین دس بی ایکسیپٹیبل؟ ہونا کیا چاہیے؟ پاس دا لا, پٹ دس. میں تو کہتا ہوں ایسے قانون پہ آپ اپنی گورنمنٹ کو سٹیک کریں. آپ کہیں عوام کو یہ قانون میں لانا چاہتا ہوں, یہ میں نہیں چاہتا ہوں ایسا ہو, یہ نہیں آنے دے رہے ہیں, میں استعفیٰ دے کے مینڈیٹ چاہتا ہوں آپ سے, میرے پاس میجورٹی نہیں ہے, اب میں میجورٹی آپ سے چاہتا ہوں. اور اگر عوام نے کہا نہیں, بھگتے, دیٹس دیئر پرابلم.